برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ عزیزان گرام وقار، ماہ ربیع الاخر میں تقریباً سنیوں کے ہاں خوشگوار موسم اس معنی میں آتا ہے کہ اس کو ہمارے درمیان غوث پاک کا مہینہ 11ویں کے مہینے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سنیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد میں تقریباً پوری دنیا اپنے اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کرتی ہے، نیاز، ایصال ثواب، بہت ساری باتیں۔ آج میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ ہم تو انہیں سلطان الاولیاء کہتے ہیں۔ سلطان الاولیاء ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندوں میں کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جب ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو نبیوں کے بعد نبیوں کا جو کام کیا جانا ہے، اس کام کو لے کر آگے بڑھانے والے امت کے وہ صالحین کو اولیاء اکرام کہا جاتا ہے۔ اور ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کا کوئی خاص چہرہ، خاص لباس یا کوئی ایسی چیز نہیں بتائی گئی، لیکن قرآن نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی والا۔ یہ عربی کا لفظ ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے۔ ایک چیز میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ حلال بھی سب کو پتا ہے یہ حلال ہے، حرام بھی سب کو پتا ہے یہ حرام ہے، جو واضح ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، حرام ہے یا نہیں۔ تو فرمایا گیا ایسی شک والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے، حرام چیزیں چھوڑنے کا نام نہیں۔ حرام چیزیں چھوڑنا تو مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ شراب نہیں پیتا، چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں نہیں کرتا، یہ تو مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن چند وہ چیزیں ہیں جو حرام اور حلال کے بیچ میں مشکوک ہیں، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ دل سے ہوتا ہے، تقویٰ دل سے ہوتا ہے۔ اس طور پر سمجھ لیں کہ ہمیشہ اس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہو، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ، اور تقوی کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا۔ تقویٰ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تقویٰ کراتا کیا ہے؟ ٹھنڈیوں میں بستر چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے بندہ اللہ کی عبادت کے لیے، تقویٰ ہے۔
رات کے وقت وہ جب لوگ سو رہے ہوں یہ رب تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا خوف اس کو بستروں سے اٹھا دیتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا خوف اسے ایسی جگہوں کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا جس کو دنیا عام طور پر دیکھتی ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا خوف اس کے سینے میں، اس کی آنکھیں محفوظ ہیں، اس کی زبان محفوظ ہے، اس کا دل محفوظ ہے، اس کے ہاتھ پیر محفوظ ہیں گناہوں سے، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ تقوی کے ساتھ ہی کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں کہ لٹھ چھوڑ کر کے رکھا ہے بالوں کی، 10 انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہا ہے اور کوئی بھی بابا بن کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اس کو لوگ سمجھ لیے کہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کوئی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ڈائریکٹ جانے والا راستہ ہے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، کچھ وہ لوگ جو ولی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ڈھکوسلا ہے، جن کے ہاں حضور پاک کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں۔ حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی سنت سے بھی محبت ہو، حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی شریعت سے محبت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں صدیق اکبر سے بڑھ کر ولی کون ہے؟ فاروق اعظم کی طرح ولی کون ہے؟ عثمان غنی کی طرح اللہ کا ولی کون ہے؟ حیدر کرار تو شاہ ولایت ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ تو مجھے آپ بتاؤ، یہ صحابہ میں سے کبھی کوئی ایسا صحابی جو رسول اللہ کی اقتداء کرنے میں پیچھے رہ گیا ہو، کوئی نماز قضا کرتا ہو، شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو؟ کوئی ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی صحابی نہیں ملے گا، کیونکہ سب کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دے دوں کہ بغداد میں ایک بار یہ مشہور ہو گیا کہ ایک اللہ کے ولی دریائے دجلہ کے پاس آئے، بہت عبادت کرتے ہیں، بہت توجہ سے۔ غوث پاک کا زمانہ ہے، سرکار غوث پاک کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایک کوئی بڑے ولی آئے ہیں دریائے دجلہ کے پاس عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا اللہ کے ولیوں سے ملاقات یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا۔ تو سرکار غوث پاک بھی چلے گئے دریائے دجلہ کے پاس کہ وہ اس اللہ کے ولی سے میں ملاقات کروں۔ جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ صبح ہی وہاں سے رخصت ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، غوث پاک سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ لیکن لوگوں میں مشہور تھا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ کنٹینیو عبادت کرتے تھے، مسلسل عبادت کرتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ عبادت کہاں کرتے تھے، لوگوں نے بتایا وہ جو جگہ تھی وہ ریت پر جو ہے دریا کے کنارے جو ریتی پڑی ہوئی تھی اسی پر عبادت کرتے تھے۔ غوث پاک غور سے نشانیاں دیکھتے ہیں، ان کے سجدوں کے نشان تھے، ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان تھے۔ آپ نے غور سے دیکھنے کے بعد پھر کہا تم لوگ جھوٹے شخص کو اللہ کا ولی سمجھ لیے ہو، وہ کہاں سے اللہ کا ولی تھا، تم لوگ کسی کو بھی ولی مان لیتے ہو۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو دیکھا نہیں اور ایسی ہی آپ کہہ رہے، ہم تو ان کو مسلسل عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی نماز قضا تو نہیں کرتے تھے۔ غوث پاک کا معیار دیکھیں، کس کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے تھے، کسوٹی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم نے دیکھا ضرور ہوگا، لیکن میں ان کے نشانات دیکھ رہا ہوں، سجدے میں جانے کے، ہاتھوں کے نشان یہاں نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہا دیکھو 10 انگلیاں ریت پر ایسی کھلی ہوئی پڑی دکھ رہی ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو 10 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ شخص جس کو تم عبادت کرتا ہوا دیکھ رہے ہو اس کی انگلیاں پوری پھیلی ہوئی ہیں، جو حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا میرے نزدیک وہ ولی ہو نہیں سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک سنت کو ترک کرنے پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا ولی۔ اب آپ اندازہ کریں لوگوں نے تو پتہ نہیں کس کو ولی بنا لیا ہے۔
कैसे कैसे बाबाओं के पीछे ये घूम रहे हैं। वो ऐसे बाबा जिनके नमाज का कोई ठिकाना नहीं, दिन भर कव्वाली में बैठे रहते, नमाज के बारे में पूछो तो कहेंगे मक्का में पढ़ते हैं, मदीने में पढ़ते हैं। कुछ वो भी हैं जो दिल की नमाजों की बात करते हैं। ये सब शैतान है। शैतान इस तरह के चेहरे बना करके उम्मत को गुमराह करता है। हमारे इलाके में एक मुरीद साहब आए हुए थे काफी साल पहले, किसी पीर साहब के। उन्होंने कहा था कि हमारे पीर साहब की नमाज अल्लाह ने माफ कर दिया है। मैंने पूछा था कि क्यों? कहा इतना तकवा हो गया, इतनी इबादत किए हैं कि उनको अब ये जाहिरी नमाज की जरूरत नहीं है, वो बातिनी नमाज पढ़ते हैं। मैंने उनको एक स्प्रे मारा था, वो अभी तक आए नहीं वापस। कहा शरीयत में 4 लोगों पर नमाज माफ है, 4 लोगों पर नमाज माफ है। नाबालिग बच्चा हो तो नमाज माफ है, भी मतलब उस पर नमाज फर्ज ही नहीं है। दूसरे पागल हो, दिमागी नहीं है, तो भी नमाज माफ है। और तीसरे औरत की जो माहवारी आती हर महीने, हैज के दिनों में औरत को नमाज माफ है। चौथे बच्चे की विलादत हो जाए औरत, उसके बाद उसको निफास जो आता है वो 40 दिन तक भी हो सकता है मैक्सिमम, उतने दिन औरत को नमाज माफ है। ये 4 लोग हैं जिनको नमाज माफ है। मैंने मुरीद साहब से कहा था पीर साहब को पूछ लेना इन 4 में आप क्या हो। या तो तुम्हारा पीर नाबालिग होगा इसलिए नमाज माफ हो गई, या तो पागल होगा इसलिए माफ है, या तो फिर वो 2 कैटेगरी जो बड़ी डेंजर है। पूछ लेना। मेरे अजीजों, गौसे पाक पर नमाज माफ नहीं हुई तो ऐरे गैरे नत्थु खेरे की बात क्या है। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये हुआ था। आप नमाज पढ़ रहे थे, बादल का टुकड़ा एक साया बन करके आपके ऊपर तारी हुआ और उससे आवाज आने लगी, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुझ पर सारे हराम को हलाल कर दिया है, मैंने तुझे नमाज माफ कर दी है, तूने इतनी इबादत कर डाली। और जाहिर सी बात है ये 4 दिन लोगों में बैठ करके इबादत करके ये समझ लें कि मैं बहुत किया हूं। गौसे पाक तो वो हैं जिन्होंने 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर रात भर नमाज पढ़ी और तकरीबन 40 साल उनकी इबादत के ऐसे गुजरे हैं कि एक अंगूर के दाने से सहरी करते थे और आधे गिलास पानी से इफ्तारी कर लिया करते थे। ये गौसे पाक की इबादत और मुजाहिदात इतने सालों के बाद अगर कोई कहे उनको तो बात तो ऐसी लगती है ना कि शायद दिमाग में ये बात आ जाए, हाँ इतने सालों की इबादत हुई, बादल के टुकड़े से आवाज आए कि अब्दुल कादिर मैंने सारे हराम हलाल कर दिए तुम पर और नमाजें माफ कर दी। लेकिन वो ऐसे वैसे लोगों की सोहबत पाए हुए और मौसमी तरीकों के वली नहीं थे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु शान महबूबियत पर फाइज थे। आपने बरजस्ता कहा यह आवाज रहमान की नहीं है, ये शैतान की है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं हुई तो मैं कौन होता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबे शरीयत हैं, हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी और वो भी आखिरी वक्त तक। जानते हो रिवायात में मौजूद है उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आ रहे थे जब आपकी वफात को चंद ही दिन बाकी थे। हुजूर की वफात को, हुजूर के इंतकाल को चंद दिन बाकी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलालत के बाद हुजरे से बाहर तशरीफ लाए थे, इस हालत में कि रिवायात में मौजूद है हुजूर 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके बाहर आ रहे थे, पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इस कदर शिद्दत की तकलीफ के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ मुर्ग मुसल्लम तोड़ते हुए बैठे हुए वो पीर कहते हैं कि हमारे लिए नमाज माफ है। गौसे पाक ने जब ये कहा कि ये रहमान की आवाज नहीं, ये शैतान है, मेरे लिए नमाज माफ नहीं हो सकती, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उसने गुरूर और तकब्बुर में लाने के लिए एक दूसरा हमला किया था और कहा, अब्दुल कादिर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत इल्म है तुम्हारे पास, तुम पढ़े लिखे ना होते, इल्म ना होता तो आज मेरे गुमराही में आ जाते। शैतान अपनी असली हालत पर आ गया। कहा ठीक है तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा इल्म इतना है कि तुम बच गए। गौसे पाक ने कहा तू दूसरा हमला कर रहा है मुझ पर, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे रब के फजल ने बचाया। यहां पर भी आदमी बहक सकता है,
اگر ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں بہت علم والا ہوں، اسی لیے بہت سارے علم والے بھی بھسم ہو گئے، علم والے بھی بہک گئے۔ علم کے ساتھ رب کا فضل ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے، نیاز کرنے والے، سب سے میرا ایک ہی کہنا ہے اور سب کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہاری 11ویں، تمہارے کچڑے، تمہارے نیاز یہ فرض نہیں، نہ ہی واجب ہیں، مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ 1 سال تم نے دیگ نہیں بنائی، نیاز نہیں کی تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں تھے، یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے۔ میرے عزیزو، نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت، میں منع نہیں کرتا، آپ شوق سے، ہم بھی کرتے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے ہم نیاز، فاتحہ، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی، نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 2-2 3-3 گھنٹے قوالیوں پر رقص کرتے ہیں، قرآن کی ایک سورہ بھی تو سن کے دکھاؤ، وہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کسی قاری قرآن سے تم قرات سن کر کے جھومو، پھر پتا چلے کہ ایمان تمہارے دل میں کتنا ہے۔ ڈھول باجوں پر رقص کرنے والی قوم، ایمان سے اگر تعلق ہے تو ان خرافات میں نہیں جا سکتا کبھی۔ ایمان مضبوط کرو، اولیاء کاملین کی جماعت سے وابستہ رہنا یہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں جو بنایا گیا ہے۔ ہم سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف چادر، گاگر، جلوس، فاتحہ، نیاز، 11ویں والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ ایک پارٹ ہے۔ ظالموں نے جس طرح کا یہ ہمارے اوپر الزام لگا کر رکھا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور مزارات اولیاء پر جا کر شرک و بدعت کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کو یہ پھیلا کر کے رکھا گیا۔ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سنی مزار کو سجدہ تو چھوڑو، ہم رسول کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ سجدہ تو دور کی بات، جھکنا بھی جائز نہیں ہے، جھکنا بھی جائز نہیں۔ ہم اس عقیدے کے حامل ہیں، الحمدللہ مزارات پر جاتے ہیں تو شرک و بدعت کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے فرمان پر جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر جاتے ہیں۔ اور رہی بات اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر دعا کرنا، یہ قرآن سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پتہ ہے بیت المقدس کے امام، قرآن میں ہے 3 پارے میں، سورہ آل عمران، آپ پڑھ کر کے دیکھنا، ان کو اولاد نہیں تھی، 90 سال کی قریب عمر ہو گئی تھی، لیکن اسی وقت بیت المقدس میں حضرت بی بی مریم کو لایا گیا تھا۔ حضرت بی بی مریم کا بھی معاملہ ایسا ہے، ان کی والدہ منت کری تھی، ان کے والد عمران، ان کی والدہ حنا، ان کو بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت کی تھی کہ اللہ اگر ہم کو تو بیٹا دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت میں وقف کریں گے۔ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ منت کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور لا کر کے بیت المقدس میں وقف کر دیا بچپن میں۔ تو کس کو دیا جائے گا؟ جو بیت المقدس کے امام تھے، متولی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ یہ بچی وقف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کیا اور ایک محراب میں بچی کو رکھتے تھے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تو کہتے ہیں قسم قسم کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے پاتے تھے۔ تو حضرت زکریا پوچھتے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے۔ حضرت مریم ہاں اللہ کی ولیاں ہیں، پاکیزہ مقدس ہستی،
لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرامات سے نوازا تھا، وہ بچپن میں پھل وغیرہ ان کو رزق کے طور پر پہنچ رہا تھا۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اب سنو، اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد کی آیت قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، تو اسی مریم کے محراب میں کھڑے ہو جہاں بی بی مریم تھی، کہا اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے، تیری جانب سے نیک و صالح بیٹا عطا کر دے۔ اب یہ دعا تو ہو گئی، اور قرآن میں اس کے فوراً بعد آیت ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اسی وقت اللہ کے فرشتوں نے بشارت دے دی زکریا علیہ السلام کو، تمہاری دعا قبول ہو گئی اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں تمہیں بیٹا ملنے والا ہے۔ اتنی تیز دعا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیت میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زکریا علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں،